هذا ما أوصى به حسين بن علي إلى أخيه محمد بن حنفية أن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله جاء بالحق من عنده وأن الجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأبي صلى الله عليه وآله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد علي أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم واللہ خیر الحاکمین وہذه وصیتی الیک یا اخی وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ امام حسین السلام نے ایک وصیت نامہ تحریر فرمایا اور اس وصیت نامے میں اپنے عقائد کو اور قیام کے مقاصد کو بیان کیا۔ یہ وصیت نامہ محمد بن حنفیہ کو آپ نے دیا اور اس میں جو چیزیں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں پہلا حصہ جو ہے وہ امام حسین السلام نے اپنے عقائد کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ وصیت نامہ ہے جو حسین ابن علی نے لکھا ہے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام، وہ یہ کہ حسین گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور یہ کہ محمد ان کے بندے اور رسول ہیں اور وہ اسلام اور حق لے کے آئے خدا کی طرف سے، اور جنت حق ہے، نار حق ہے، اور قیامت آنے والی ہے۔ بس آپ نے توحید کا اقرار کیا، نبوت کا اقرار کیا، اور جنت و جہنم کا اقرار کیا، قیامت کا انکار کیا، لا ریب فی، اور یہ کہ ایک دن خدا سب کو قبروں سے اٹھائے گا، یہ اپنے عقائد کا اظہار کیا ہے۔ یعنی میں جو جنگ کرنے جا رہا ہوں وہ ان عقائد کی بنیاد پہ۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ کربلا کی تحریف کو منحرف کرنے کی سازش ہے۔ یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ اللہ اور رسول کے دین کو بچانے کی جنگ ہے، اس عقیدے کو بچانے کی جنگ ہے، اسلام کی جنگ ہے جو امام نے لڑی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے قیام کے مقاصد کو بیان کیا۔ فرمایا کہ میرا یہ قیام اور میرا یہ مدینے سے نکلنا یہ کسی طغیان گری، سرکشی اور یا فساد پھیلانے کے لیے نہیں ہے، نہ ظلم کرنے کے لیے۔ پھر انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں امر معروف نہی منکر کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے جد اور بابا کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اس راہ میں اگر کوئی شخص میرا ساتھ دیتا ہے تو حق کا ساتھ دینا بہت ہی اچھا ہے، اور اگر میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ خدا میرے اور ان باغی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، وہ بہترین حکم دینے والا ہے۔ اور یہ میری وصیت ہے اپنے بھائی کے نام، اور میری توفیق نہیں ہے، میں توفیق کا طلبگار نہیں ہوں مگر خدا سے، اور اسی پہ میں توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے پلٹنا ہے۔ امام حسین السلام کی اس خطبے میں پہلے حصے کے بارے میں ہم نے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کر دی کہ آپ نے اپنے عقائد کو بیان کیا۔ اس کے بعد تین اہم چیزیں آپ نے بیان کی۔ میں اصلاح امت جد چاہتا ہوں، امر المعروف نہی منکر چاہتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں، اور جد اور بابا کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، اس پہ چلنا چاہتا ہوں۔ یہ تینوں اہم باتیں اس کا پس منظر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جد کی امت اس نقطے پہ پہنچ گئی تھی کہ جس کی اصلاح ضروری تھی، یعنی وہ اپنے مقاصد اور اپنے دین سے ہٹا دی گئی تھی۔ ایک، میں امر معروف کرنا چاہتا ہوں، نہی از منکر کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ معروف چیزیں جو ہیں معاشرے میں، معروف یعنی جتنے بھی واجبات ہیں، احکام ہے، دین ہے، اچھی باتیں، توحید سے لے کر تمام شریعت کے احکام جنہیں انسان کو قبول کرنا چاہیے، وہ معروف ہے۔ یعنی معروف ختم ہو گئے تھے جن کی طرف میں بلانا چاہتا ہوں، اور منکرات پھیلا دیے گئے تھے جن سے میں روکنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے قتل ہے، شراب نوشی ہے، اور دین کے احکام کی خلاف ورزیاں ہیں جو انہوں نے کی۔ تو ان چیزوں کی طرف اشارہ آپ نے فرمایا کہ میں امر معروف نہی منکر کرنا چاہتا ہوں۔ اور سب سے بڑا امر معروف نہی منکر یہ ہے کہ حکمران اگر کوئی باطل ہو اور شرابی ہو اور قاتل ہو، اس کے مقابلے پہ قیام کیا جائے، اس کو اس مقام سے ہٹایا بھی جائے اور اس برائی کا راستہ بھی روکا جائے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ میں جد اور بابا کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رسول گرامی کے بعد اور امیر المومنین السلام کی حکومت کے بعد جو عرصہ گزرا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کے جو سیرت تھی اسے ختم کر دیا گیا۔ اب جو چیزیں رائج تھیں وہ ان کی سیرت کے خلاف تھی، معاشرتی مسائل، کام اسلامی، اموال اور گورنری اور ہر طرح کے مسائل، قضاوت کے مسائل، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ادارے تباہ ہو گئے، ختم کر دیے گئے۔ جو مالی سسٹم تھا اسے گھر کا بینک بنا لیا گیا اپنے۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں جن کے خلاف آپ نے قیام کیا اور اعلان کیا کہ میں انہیں زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اصلاح امت ہے،
آپ اصلاح کرنا چاہتے تھے. یہ لوگ جو آج دین سے جدا ہو گئے ہیں، حتیٰ یزید جو اس بات کا قائل تھا کہ نہ خدا ہے نہ کوئی نبی آیا ہے، اور بنی ہاشم نے حکومت کے حصول کے لیے کھیل کھیلا تھا، جو اس بات کا قائل ہے اس کا مقابلہ کرنا تاکہ توحید محفوظ رہے، تاکہ دین محفوظ رہے، یہ اس مقصد کے لیے آپ نے قیام کیا، اور الحمدللہ آج دین باقی ہے. اور یزید دنیا کا منفور ترین، جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، ایک وہ کردار ہے. آج بھی دنیا میں ایسے کردار موجود ہیں جو یزیدی ہیں، جو فرعونی ہیں. آج بھی ہمیں، اگر ہم امام حسین سلام کی اس وصیت پر عمل کریں تو اصلاح، امر المعروف نہی عن المنکر اور رسول اللہ اور امیر المومنین کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے، اور ظالم کے مقابلے پہ کھڑا ہونا چاہیے اور باطل سے ٹکرانا چاہیے. اگر ہم یہ کام کریں گے تو اس کا معنی ہے کہ ہم دیندار ہیں، اس وصیت کے مطابق دیندار کہلائیں گے جو امام حسین سلام نے فرمائی ہے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اس وصیت کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.